السلام علیکم گائز، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ اسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري كمجرى الدم۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت و لا ریب کے لیے ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام امام اعظم سید اعظم امام الانبیاء امام الاتقیاء امام المجاہدین بدر الدجا شمس الضحیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ معززہ معطرہ مطہرہ کے لیے ہے۔ نہایت واجب القدر واجب الاحترام بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کا
نہایت مقدس ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شیطان کا ایک مکالمہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ میں نے رسول اکرم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، موجودہ دور میں ان حالات میں اگر ہم نظر دوڑائیں گے اپنے اڑوس پڑوس میں، خاندان میں، برادری میں، کنبے میں، قبیلے میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، علاقوں میں، جہاں جہاں بھی نظر دوڑاؤ گے آپ کو لوگ پریشان حال نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے ایمانوں کے اندر آپ کو مسلسل کمی ہوتی محسوس ہوگی، نظر آئے گی۔ ہم مسجدوں کے لوگ ہیں، مدرسوں کے لوگ ہیں، ہماری اٹیچمنٹ مسجدوں کے ساتھ ہے، اور اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو مسجدیں مسلسل تیزی کے ساتھ غیر آباد ہوتی نظر آئیں گی۔ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، برادریوں میں، دوستیوں میں آپ کو عجیب قسم کی بے برکتی کا احساس و ادراک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے سبب وہ آپ کو آپ کی دریچوں کے سامنے نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان سیٹسفیکشن سے آ رہی ہے، تسکین قلب میسر نہیں ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، آنکھوں میں نور نہیں ہے، باتوں میں جاذبیت اور تاثیر نہیں ہے، میل جول میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں ہے، لین دین میں دیانتداری نہیں ہے، کاروبار میں، معاملات میں جھوٹ اور دو نمبری وہ اپنے عروج کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر بندہ مجبوراً اضطرابی کیفیت کا شکار ہے، اور بد اعتمادی روز بروز فروغ پاتی جا رہی ہے، اور شیطان کی نحوست ہمارے معاشرے میں، معاشرے سے بڑھتے ہوئے ہمارے گھروں میں، گھروں سے بڑھتے ہوئے پورے پورے خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ شیطان کی نحوست پنجے گاڑ رہی ہے۔ اور یہ معاملہ انوکھا نہیں ہے حضرات ذی وقار، یہ معاملہ بڑا پرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کے حرف میں، زبر میں، زیر میں، پیش میں، ادغام میں، تنوین میں کسی قسم کی غلطی، اس کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس کتاب کی جو سالمیت ہے، تاثیر ہے، احکامات ہیں، ان کو تکوینی طریقے سے یا کسی دوسرے طریقے سے آپ کسی قسم کا سوال کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم معاذ اللہ اپنی تاثیر کھو بیٹھا ہے، بلکہ حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 100 درجہ محبت کرتا ہے، اور ان 100 درجوں میں سے 1 درجہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے، 99 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ یہ وہ رب کریم ہے جو تجھے کامیاب کرنا چاہتا ہے، یہ وہ بارگاہ خدا بندی ہے جس سے تقدیس کے تھپیڑے قرآن کی صورت میں اترا کرتے تھے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مشفق ہے کہ جس نے انسان کو مکمل دستور حیات عطا کیا ہے، ایک بہترین وے آف لائف، زندگی کا رستہ
اور زندگی کو استوار کرنے کا پیمانہ اور لوگوں سے محبت و مودت کے رشتے بنانے کا طریقہ اور آپ کے اس اڑن کٹولے کی زندگی میں آنے والے بھونچال کو سٹیبلٹی اور سیٹلمنٹ سے دوچار کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں بتایا ہے، رسول اللہ کے فرامین میں بتایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی مودت ہے انسان سے۔ ہماری پریشانیوں اور گھروں کے ٹوٹنے میں، اولاد کے نافرمان ہونے میں، طلاقوں کی ریشوں کے بڑھنے میں، فصلوں کے کم ہونے میں، مال میں برکت نہ ہونے میں، زبان میں تاثیر نہ ہونے میں، بے اعتمادی کے عروج پانے میں، اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہے تو وہ شیطان کی نحوست اثر انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا میرے بندے کو سجدہ کرو، اس نے تمہارے باپ آدم کو سجدہ بھی نہیں کیا اور اعتراض داغا، اے اللہ خداوند قدوس خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، اب تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو سپرمیسی مل جائے، اس کو تقویت مل جائے، اس کے سامنے میں سربہ سجود ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لعین کو دھتکارا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں ان کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ ایک طرف اس کا مکالمہ قرآن کریم میں موجود ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے صیغہ راز کی باتیں کیا ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے بندو ایمان قبول کرنے والوں، اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی بیویوں بیٹیوں کو، اپنے والدین کو جہنم کے ایندھن سے بچا لو۔ جہنم کا ایندھن بننے والے لوگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے تابع دار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ اگر تم ایسے کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا سرٹیفکیٹ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آج ہم نے شیطان کو بڑا ہلکا لے لیا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ شیطان کس کس روپ میں آپ کے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس پہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی، امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، امام ابن ابی دنیا نے کتاب لکھی، لوگوں کو بتانے سمجھانے کے لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ تلبیس ابلیس کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ شیطان تمہاری زبانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تمہارے دماغوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تمہارے دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تمہاری جیبوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تمہاری نسلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تمہارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، تمہاری مینٹلٹی کو چینج کر دیتا ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ ہدایت سے دوسری طرف چلے جاتے ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے وہ کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے بہکا رہی ہے؟ تیرا رب تو تیرے تمام مسائل کا حل قرآن میں تجھے بتاتا ہے، اپنے نبی کے فرامین کے ذریعے سے تیرے شرح صدر کرتا ہے۔ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ ہے۔ یہ موجودہ وقت چند روز کا، یہ 4 دنوں کی زندگی، اس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو، اپنے فیصلوں کو،
اپنے دل کو، اپنے معاملات کو، اپنے مال کو، اولاد کو، اپنے وقت کو، صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامران کر دے گا۔ آج ہمارے فیصلے جلد بازیوں پہ مبنی فیصلے، میرے معاشرے کے فیصلے، وقتی مفاد کے فیصلے، پیسوں ٹکوں کے فیصلے، جھوٹی شہرت کے فیصلے، بڑا بننے کے لیے غلط فیصلے، اپنے آپ کو لوگوں پہ اثر انداز بنانے کے لیے دین اور شریعت سے روگردانی کے فیصلے، اللہ کی قسم یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت دیتا رہے، ایمان کے ساتھ قائم رہے، صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے گڑ گڑائے، استغاثہ کرے، مدد طلب کرے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کے سامنے جھکنا گوارا نہ کرے۔ آج معیشت کے کسی میدان میں اترو، آپ کو سود کی بدبو لازمی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب التعبیر کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے باقاعدہ طور پہ خواب میں لے جایا گیا اور ایک ایسے منظر سے متعارف کروایا گیا کہ میں نے دیکھا ایک بندہ تھا جو خون کے تالاب میں ڈبکیاں کھا رہا تھا، وہ ڈوبنے لگتا، وہ پکار رہا تھا، چیخ رہا تھا، مدد مانگتا تھا، تیرتا تیرتا کنارے کے قریب پہنچتا تھا، ادھر سے کنارے پہ کھڑا ایک داروغہ اس کو دوبارہ بھاری بھرکم پتھر مار کے اس کے اندر دوبارہ پھینک دیتا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، یا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ خون کا دریا تالاب یا جوہر تھا، یا خون جیسا لال رنگ کا تالاب یا جوہر تھا، تو اس میں وہ بندہ ڈوبتا ڈوبتا دوبارہ بیچ میں چلا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے پوچھا، یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ آپ علیہ السلام اور تسلیم کو بتایا گیا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کے معاملات کرتا تھا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاطر میں، سورہ صاد میں، سورہ قاف میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ الاعراف میں، دیگر سورتوں میں بار بار تجھے خبردار کیا، نوٹیفیکیشنز جاری کیے، اے میرے بندے دیکھنا، بچنا، یہ گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ شیطان کے پیچھے ایک جہنم ہے جس کو حدیث رسول میں آتا ہے 80,000 فرشتے وہ اس کی ایک تناب اور ایک رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کو 80 سے زیادہ رسیوں کے ساتھ قابو کیا گیا ہے۔ وہ جہنم صبح دوپہر شام غراتی ہے، انسان کے لیے منتظر ہے۔ اللہ کا نافرمان بندہ، طاغی بندہ، باغی بندہ، سودی بندہ، جھوٹا بندہ، خائن بندہ، بددین بندہ، بددیانت بندہ، بے ایمان بندہ، عورتوں پہ ظلم کرنے والا، بچوں پہ ظلم کرنے والا، دین کی مخالفت کرنے والا، دعوت کی مخالفت کرنے والا، اللہ کے دین میں بغاوت پیدا کرنے والا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والا، دین کی تنابوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچنے والا بندہ، لوگوں میں غلط گمانیاں، بدگمانیاں جنم دینے والا بندہ، جہنم اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ ایسا بندہ جو اللہ کا طاغی تھا، اس کا یہ ڈیرا ہے، اس کا یہ ٹھکانہ ہے، اس کو اس میں ڈالا جائے گا، اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر پیپ کے دریا ہے، اس کے اندر جہنم کے داروغے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ کی ذلت و ضلالت ہے، اس کے اندر بدبودار قسم کے تعفن زدہ مناظر ہیں۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے باغی بندے کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی کو پریفر کرتا ہے
ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو پس پشت پھینکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان، میں نے بتایا شیطان ہماری زبانوں پہ، ہماری مینٹلٹی پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے اعمال پہ، فرسودہ خیالات پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بوسیدہ کر دیتا ہے، باتوں کو نحوست زدہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا جی، اس ادارے میں کام نہیں ہو رہا، اس ادارے میں کام نہیں ہو رہا، یہ تنظیم کام نہیں کر رہی، فلانی تحریک کام نہیں کر رہی، فلانا بندہ کام نہیں کر رہا، یہاں پہ چغلی، وہاں پہ چغلی، وہاں پہ غیبت، وہاں پہ غیبت، یہاں برائی، وہاں برائی۔ اور خدا کے بندے، تجھے زندگی ملی، تو نے 40 سال گزارے، تو نے وقت کہاں لگایا، تو نے معاشرے میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے چورت دی، چودر دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ملکیت دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بغیر لکنت کے زبان دی، چلنے والی 2 ٹانگیں دی، پکڑنے والے ہاتھ دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، سننے والے کان دیے۔ تو نے اس سے کیا فائدہ لیا؟ تو نے دین کا کتنا کام کیا، کتنے لوگوں کو دین کے دھارے میں شامل کیا، کتنے لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑا ہے، کتنے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کیا ہے، کتنے لوگوں کا ایمان سنوارا ہے، کتنے بچوں کی تو نے اصلاح کی ہے، کتنے خواتین کے تو نے گھر بسائے ہیں، کتنی بیوگانوں کے دعاؤں کا تو صبر بنا ہے۔ کبھی تو نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ اصل میں شیطان اثر انداز ہے۔ رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں، یہ وہی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التعبیر کی۔ رسول مکرم رحمت دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک اور منظر دکھایا گیا۔ منظر یہ تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ تھا، اس کو ایسے کر کے لٹایا گیا تھا، ایک بڑا کینچا نما آلہ پکڑا ہوا تھا، اوپر جو اس کے سینے پہ ایک بندہ کھڑا تھا، اس کا قد بڑا لمبا تھا، اس کے ہاتھ میں کینچا بڑا بڑا تھا اور اس کے جبڑے کو کاٹتا کاٹتا اس کی آنکھ کو متاثر کر رہا تھا، ادھر سے وہ جبڑا نکالتا تھا، بندہ چیخ رہا تھا، بندہ دھاڑ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، میں قربان جاؤں، یہ وہ آنکھیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات اتری ہیں، یہ وہ لسان صدق مبین ہے جس زبان کی تائید اور گارنٹی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، رسول اللہ کی بات کے بعد کون سی بات ہے جو تمہارے دل کو ہلائے جلائے، جو تمہیں اس بات پہ آمادہ کرے کہ تم اللہ کے دین کے پشتی بان بن جاؤ، ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ، نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، ایمانداری کے معاملات کرنے والے بن جاؤ۔ حضور سرور کونین نے فرمایا ادھر سے کینچا کھینچا، دوسری طرف اس نے وہ کینچا ڈالا، اس کے جبڑے کو کاٹنے لگا، کاٹتے کاٹتے اس کی آنکھ کو متاثر کیا، سارا جبڑا کاٹ کے رکھ دیا۔ ہائے، یہ وہ چہرہ تھا اس بندے کا جو اپنے چہرے پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا۔ میری پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی سنت رکھوں گا، لوگ کہیں گے پرانا بندہ ہے، پچھلے زمانے کا، پتھر کے زمانے کا بندہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی داڑھی کے ساتھ پرسنالٹی خراب ہوتی تھی۔ ہاں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، رسول اللہ نے پوچھا، فرشتوں نے بتایا اللہ کے رسول یہ وہ بندہ ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتا تھا، غلط بیانی کرتا تھا، بغیر تائید و تصدیق کے بات کرتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا تھا۔ آج ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، فرقہ واریت کی روح سے دیکھے، لوگوں نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے دین کے نام پہ، دعوت کے نام پہ، عقیدے کے نام پہ، کتاب و سنت کے نام پہ کتنے من گھڑت جھوٹ بولے ہیں۔ اور اگر سیاسی منافرت دیکھو تو لوگوں نے بغیر تحقیق کے کتنی ساری باتیں وہ خود کہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے، سنیپ چیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے اس کی تشہیر کی ہے، نشر و اشاعت کی ہے، ایڈورٹائزنگ کی ہے، کیونکہ وہ اس بات کو دل میں بھلا محسوس کرتا تھا، تحقیق نہیں کی، تصدیق نہیں کی، اس نے شیئر کر دیا۔ رسول اللہ کو منظر دکھایا گیا، یہ مایوسیاں پیدا کرنے والا بندہ، اس کا جبڑا کاٹا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے۔ ہے کسی کو ڈر؟ ہے کسی مسلمان کو فکر؟ کتنے ایسے لوگ ہیں بدبخت، اپنی بیویوں پہ تہمت لگانے والے، جوان بہنوں کو زد و کوب کرنے والے، خاندان میں، رشتہ دار برادریوں میں رشتوں کو توڑنے والے،
سگے بھائیوں پہ بہتان لگانے والے، الزام لگا لگا کے دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، اپنے سپیریئر کو، اپنے سینئر کو، اپنے کولیگز کے بارے میں مس گائیڈ کرنے والے، وہ سارے کے سارے خدا کے جبر سے اور اللہ کے عذاب کے کوڑے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی زبانوں کو قابو میں کریں۔ شیطان مینٹیلٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ گندم پڑی ہے، عشر نہیں دیتا، زکوٰۃ کے پیسے موجود ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا۔ شیطان کا چیلا ہے، شیطان اس کے کان میں کانا پوسیاں کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ اے شیطان دا بیلی ہے نا، شیطان انہوں گمراہ کر دے، ادھر دل چ وسوسے بند ہے۔ اسے کہتے ہیں او دیکھ بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں، اگر تو نے زکوٰۃ دی، یہ کسی دوسرے کو پیسے جائیں گے، اللہ نے دینے ہوتے اس کو نہ دے دیتا۔ یہ بیچارہ بڑا دانا بینا عقل مند سیانہ بن کے اپنی زکوٰۃ پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا جب فیصلہ کیا جائے گا، وہ تو کیا جائے گا، اس کے اوپر قبر میں بھی ایک عذاب مسلط کیا جائے گا، وہ سانپ ہوگا اور وہ اس کو کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا گولڈ ہوں، میں تیرا سونا جو تو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، میں تیرا درہم، میں تیرا ریال، میں تیرا ڈالر، میں تیرا پیسہ جس کو تو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ کے باغی اور طاغی بندے، تو نے مجھے سنبھال کے رکھا، لے میں تیرے ساتھ تیری قبر میں آ گیا۔ مینٹیلٹی پہ شیطان اثر انداز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک کنواں دکھایا گیا اور اس کنویں سے چیخو پکار وویلے کی آوازیں آ رہی تھی، لوگ چیخ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا مرد و خواتین کی آوازیں تھیں۔ جب میں نے آگے جھانکا، یہ ننگے مرد اور ننگی خواتین تھیں جن کو تیز الاؤ کی آگ پہ جلایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ سے گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، پوچھا یہ کون بندے ہیں اور سزا کیوں ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں لباس پہننے کے باوجود ننگے ہوتے تھے، زانی لوگ ہیں جو آنکھوں کا زنا کیا کرتے تھے، جو اپنے جسموں کی تشہیر کیا کرتے تھے، اپنے جسم کی زیبائش کو چھپاتے کم تھے، دکھاتے زیادہ تھے۔ یہ اولڈ فیشن ہے، یہ نیو فیشن ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شارٹس پہنے نا تو بڑا بندہ چل فیل کرتا ہے، یہ مزہ آتا ہے، وہ مزہ آتا ہے، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیسے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنائی، لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ زمین پہ ننگا پنگا ہو کے گھومے۔ میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری خواتین، میری بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے، میں اندھا ہوں، میری غیرت مر چکی ہے۔ اگر اس کو گاؤن پہنتے ہوئے، برقع پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کے سمجھاؤں میرے بچے میری سفید داڑھی میں کیوں پبل ڈال رہی ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے مجھے بھی شرم آتی ہے، میں نے تجھے پالا پوسا جوان کیا، تجھے تعلیم دلوائی، تجھے لباس لے کے دیا، 3 وقت کے کھانے کا انتظام و التزام کیا، گرمیوں میں کولر لگائے، اے سی لگائے، سردیوں میں تجھے گرم ملبوسات لے کے دیے۔ میرے بیٹے میں نے تیرا خرچہ اٹھایا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا جوان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ایسی بندی پسند نہیں ہے جو بے لباس ہو کے باہر نکلے، جو لوگوں کی نظروں کی تسکین کا سبب بنے، جو لوگوں کو برائی پہ آمادہ کرے، جو لوگوں کو سیکچولیٹی پہ انسسٹ کرے۔ میرے بیٹے میں اس کو گوارا نہیں کرتا، میں نے اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا۔ تجھے کون جانتا ہے عورت ذات کو؟ میں باہر مسجد میں جاتا ہوں، میرے ساتھ 70 لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں منڈی مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، سرکاری ادارے میں جاتا ہوں، میرے 200-400 کولیگز ہیں، میرا خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے۔ آج تک
بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک میں اذانیں سنتا آیا، جواب دیتا آیا، تکبیریں کہتا آیا، نماز پڑھتا آیا، رمضان آتا ہے میں روزے رکھتا ہوں، قربانی آتی ہے میں جانور ذبح کرتا ہوں، لوگ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، میرے گھر سے غیر مسلموں کے لباس کی نشر و اشاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھانا چاہیے کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، شیطان کے اس شر سے، نحوست سے، برائی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک رستہ ہے، وہ رستہ ان ھذا صراطک المستقیم، وہ اللہ تعالیٰ کا کتاب و سنت والا رستہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا رستہ ہے، قرآن و حدیث کی تابع داری کا رستہ ہے۔ بغاوت کی انتہا کچھ بھی نہیں ہوتی، بغاوت کی انتہا ہمیشہ ضلالت ہے، اطاعت کی انتہا ہمیشہ عزت ہے۔ جس نے اللہ کی مان لی اس نے اللہ کو منا لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی تابع داری، تابع فرمانی کر لی اس نے اپنی آخرت، اپنی جنت کھڑی کر لی۔ سو میرے عزیز بھائیوں، گناہوں کے کفارے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی درستگی اور اصلاح کا وقت ہوا چاہتا ہے، دلوں پہ لگی مہروں کو اتارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ پیش ہو کے دعائیں مانگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تائبین بڑے پسند ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے ایسے بندوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنا وقت اللہ کے گھروں کو دیتے ہیں۔ آئیے وضو کیجئے، مسجد میں بیٹھیں، نماز کے وقت کا انتظار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اس حدیث کا آخری جز پتہ کیا ہے؟ ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھائے ہوئے ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا ہے، نیچے ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر نا وہ پتھر کو زور سے مارتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا سر ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پتھر اس طرف لڑک کے چلا جاتا ہے، ادھر سے وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، ادھر سے اس کا سر جڑنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، قدرت جیدہ کے ساتھ اس کے سر کو دوبارہ جوڑا جاتا ہے، پھر دوبارہ توڑا جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب التعبیر کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ چوتھی بات بھی اسی حدیث کی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو ترک کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں دانا بینا دو آنکھوں والا بندہ اندھا ہو گیا، یہ تیری عدالت انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، آج دنیا میں اندھے بنو گے، میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ نقلی نوٹ لیتے وقت کھرچ لیتے ہو، پتہ چل جاتا ہے، ٹریس کروا لیتے ہو، ضعیف حدیث ٹریس نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو، محنت تو کرو۔ کتنے مہینے ہو گئے قرآن نہیں کھولا؟ کیا میں قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت پھر میں نے قرآن پڑھا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تجارت بتاؤں؟ فرمایا فلانی چوٹی پہ کو بندہ جائے، فلانی پہاڑی سے جا کے واپس آئے اور وہ صرف اونٹ لے آئے، کس کے عوض میں؟ اس سے بہتر تجارت یہ ہے کہ وہ بندہ مسجد نبی میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کر لے، اس کو مرسڈیز جتنا ثواب ہے آج کے زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ثم لآتینہم، اگر یہ بات ہے تو پھر میں ان تمام لوگوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، اور ان کے رستے روکوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، بائیں سے، ہر طرف سے میں کڑکی لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں زیادہ لوگ وہی ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے، شکر گزار کو زیادہ نہیں ملنے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اپنی آخرت اور عاقبت کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی آخرت کی اور دنیا کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دو اعلانات ہیں، انشاءاللہ آنے والے اتوار کو تکبیر کانفرنس ہے، جس میں تمام ساتھیوں کو شرکت کی اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے۔ یہ قومی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اس ادارے سے ہمیشہ فرقہ واریت کی سرکشی اور سرکوبی کے لیے قافلے نکلے ہیں، ہمیشہ خیر و برکت کے لیے قافلے نکلے ہیں، ہمیشہ اسلامی اور ملکی سالمیت کا جذبہ یہاں سے اجاگر کیا گیا ہے اور آپ کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے۔ سو اس دفعہ بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کے اسی مرکز سے انشاءاللہ 12 بجے قافلہ جائے گا، گاڑی جائے گی۔ جو ساتھی شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ 12 بجے سے پہلے کوشش کریں مرکز میں پہنچیں، تاکہ بروقت وہ کانفرنس میں شرکت کے لیے جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام ساتھی اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کی آمد ہے، اجتماعی قربانی کا انشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے۔ فی الوقت جو کرنسی ہے، ریٹ ہے، اس کے مطابق 25,000 فیصلہ کیا گیا ہے ایک حصے کا۔ قربانی کے جانور میں ایک حصہ 25,000 روپے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید مہنگائی کی صورت دیکھ کے ممکن ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو، لیکن انشاءاللہ فی الحال 25,000 کا فیصلہ کیا ہے بزرگوں نے۔ تو اجتماعی قربانی کے لیے بھی رابطہ شروع کر لیں، تاکہ اول جانوروں میں، پہلے جانوروں میں حصہ ڈالیں اور بروقت آپ کو گوشت مل سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کی بزرگ خاتون حاجی یونس صاحب کی اہلیہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ دوسرے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کرے۔ لیکن ملکی حالات کے لیے، اساتذہ کے لیے، فوت شدگان کے لیے، بیماروں کے لیے اور دیگر تمام مسائل کے لیے جمعے کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ تمام ساتھی دعا میں بھی شرکت کریں۔ جو ساتھی ابھی جمعے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے، جو خطبہ جمعہ ہے نا، اس کو شرعی طور پہ انسٹیٹیوشنل حیثیت حاصل ہے۔ کبھی کوئی طالب علم کلاس میں لیٹ جائے تو وہ ہونہار سمجھا جاتا ہے، لیکچر کے بعد جو بندہ پہنچے۔ یہ لیکچر سننا آپ پہ واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ آپ کا ایمان کا کیلیپر بہتر ہو، آپ کو پتہ چلے شریعت کیا ہے۔ ہفتے کے بعد ایک لیکچر ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے، ایک خطبہ ہوتا ہے، اگر وہ بھی آپ نے نہیں سننا تو آپ نے دین کہاں سے سیکھنا ہے؟ بھائی جان مدرسے آپ نہیں پڑھے، ایسے ہی ہے نا، ہم لوگ مدرسے میں بھی نہیں پڑھے، ترجمے کلاسز ہم نہیں پڑھتے، تو پھر یہ جمعہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس سستی کو ختم کریں اور دین کی محبت اجاگر کریں۔ جمعے والے دن اول وقت میں آئیں اور بہترین قربانی کا اجر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، یہ تو بہترین موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو منانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔